मरूब मोमिनात की अरवाह के लिए। ایک اور بلند ترین سلوات بارگاہ ہے۔ آغاز مجلس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ یہ ایک روزہ مجلس یعنی 3 دن جو طے کیے گئے تھے، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر ایک روز یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بانیان کی جانب سے خواہش یہ ہے کہ اس مجلس میں مضمون اس عظیم الشان دعا پر ہو جو سید الشہداء نے روز عرفہ دوران سفر کربلا پڑھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ زندگی انسان کی جہاں کم پڑ جائے، 1 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں اس دعا پر کتنا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا کلمات توحید تک جو دعا کا حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں اس پر تذکرہ ہو۔ صاحبان ایمان اپنی توجہات کے لیے ایک اور بلند ترین بارگاہ الہی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، یہ وہ بے مثل و بے نظیر حدیث ہے کہ جسے آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ سنا، جس فرمان میں مولا کائنات نے یقین کی اہمیت اور عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیفیت یقین میں انسان کا سو جانا افضل ہے اس بات سے کہ وہ حالت شک میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک اور بلند ترین سلوات بارگاہ ہے۔ توجہات رہے، ذہن مومنین کے منتشر نہ ہو۔
یہ فرمان آپ نے اپنی زندگی بھر سنا، بچپن سے سن کر ہم یہاں تک پہنچ گئے. جو بزرگ ہے وہ ساری زندگی اس فرمان کو سنتے ہوئے آئے ہیں. یہ کسی بھی مومن کے لیے نیا نہیں ہے، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ کیفیت یقین میں سو جانا، کیفیت یقین میں کسی کا سونا، حالت شک میں اس کے نماز پڑھنے سے افضل ہے. مولا نے ارشاد فرمایا لیکن اس سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ انسان یہ کہہ کر نماز کو چھوڑ دے کہ بھئی ہماری نماز میں یقین کی کمی ہے. یعنی یہ مزاج، یہ فطرت، یہ مقصد اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کا نہیں ہے. مولا نے یقین کی عظمت کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں یقین ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کا سونا اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار کیا جاتا ہے. یقین ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے کے بعد خود انسان کا اپنا نفس بھی ایک ایسی منزل اطمینان پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں ساری دنیا کا نظام اس کے سامنے بھلے ہی درہم و برہم ہو رہا ہو، لیکن کوئی اس کو اس کے اعتقاد سے ہٹا نہیں سکتا. تو ہمیں پتہ چلا کہ یقین بہت بڑی شے کا نام. یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں ایسے مصمم خیام کو جس میں کسی قسم کی شک اور ریب کی گنجائش نہیں رہتی. یقین کہتے ہیں اس منزل کو کہ جہاں پر آپ کی عقل اپنے فیصلے میں اتنی مطمئن ہے کہ اگر پوری دنیا مخالفت کرے تب بھی اس کے فیصلے میں تبدیلی نہیں آتی. یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو اب یہ یقین ہے کہ اب رات ہے، تو اب اس یقین کا عالم یہ ہے کہ اگر پوری دنیا ایک زبان ہو کر یہ کہے کہ دن ہے، تب بھی یقین کو ہلایا نہیں جا سکتا. اس حقیقت کو، اس خیال کو، اس اعتقاد کو بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ منزل یقین پر پہنچا ہوا ہے نا توجہ. یعنی یقین ایک انسان کا اپنا یقین اور پوری دنیا کی مخالفت، زمین و آسمان کی طاقتیں مل کر اس کو اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکتی اگر اس کو اپنے خیام میں یقین حاصل ہو. یعنی دولت ہے ایک عظیم الشان. حالانکہ یقین موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جہاں مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو اسلام عطا کیا، اسلام سے ایک درجہ بلند کر کے بندوں کو ایمان عطا کیا گیا، پھر ایمان سے ایک درجہ بلند کیا، تقوی عطا کیا گیا، تقوی سے بلند منزل کو پروردگار عالم نے عطا کیا، بندوں کو یقین عطا کیا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں اللہ نے کوئی چیز ایسی تقسیم نہیں کی جو یقین سے افضل ہو. یعنی ہمارے پاس اللہ کا نایاب ترین تحفہ ہے کسی کی منزل یقین. اب یقین پر طویل ترین بحث ہے کہ بھئی یقین آخر حاصل کیسے ہو. تو جو مدارج یقین کے، یہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنے کہ جہاں پر
ایک درجہ ہے علم الیقین، ایک منزل ہے عین الیقین، ایک منزل ہے حق الیقین. یعنی کسی بات کا علم ہو گیا تو اس علم کی وجہ سے آپ ایک یقین تک پہنچتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر اس وقت جب آپ نے آنکھوں سے کسی کو دیکھ لیا تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایک یقین کی منزل پر. پھر تیسری منزل ہے جہاں وجود میں یقین کو جب محسوس کرنا شروع کیا اور اس کی حقانیت اتر گئی تو وہ منزل حق الیقین ہوئی. اس یقین پر فائز ہونے کے بعد اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. ہزاروں احادیث ایسی ہے کہ جن احادیث میں انسان اگر اس یقین کو حاصل کر لے تو پھر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پر جائے اور اگر علی اکیلے ایک راستے پر جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس راستے کا انتخاب کرو جس پر علی ہے، چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو. اب اگر اس حدیث پر کسی کو یقین حاصل ہو جائے تو پھر اسے راستے کا انتخاب کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہ دنیا کی کثرت سے غافل نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے مجمع سے پریشان نہیں ہوتا، کوئی چیز اسے اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ اس حدیث پر وہ منزل یقین پر پہنچ گیا کہ بھئی مجھے وہی چننا ہے جہاں علی ہے، چاہے پوری دنیا علی کی مخالفت میں ہو یا چاہے علی اکیلے ہو. تو یہ منزل یقین ہے، بہت عظیم الشان نعمت. لیکن آپ دیکھیے ابلیس نے ماحول ایسا پیدا کیا کہ جس ماحول کی وجہ سے لوگوں کا یقین سلب کر لے. ابلیس نے ماحول یوں پیدا کیا. اب دنیا میں آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو بھرا ہوا ماحول اور لوگوں کا کثیر مجمع ایسے ہی مزاج والوں کا ملے گا جو نہ خود یقین رکھتے ہیں نہ یقین رکھنے والے کو مطمئن رہنے دیتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے اور دوسروں کے یقین کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں. اب چاروں طرف یہی ماحول پھیلا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بھئی میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آؤ، میں پلٹ کر اس کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا. تو یہ اس نے طے کر دیا کہ بھئی اگر ایک عمل خیر کرو گے تو ہم عمل خیر کو 10 گنا زیادہ بڑھا کر تمہیں جزا دیں گے. اس پر کسی کا یقین ہو گیا اور وہ اسی نیت سے کام کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی دنیا میں باہر نکلا تو اس کا سامنا ہوا کسی ایسے شخص سے جو یہ کہنے لگا کہ بھئی بعد میں ملنے والی، ادھار میں ملنے والے انعام سے تو یہ تمہارے ہاتھ میں نقد دولت بہتر ہے. بس یہ کیا کہہ دیا، اس کا یقین ختم ہو گیا. اب یقین ختم ہونے کے بعد وہ 1000 گنا بھی عمل کرے تب بھی اسے کوئی جزا ملنے والی نہیں ہے. کیونکہ یہ نظریہ تو آل امیہ کا نظریہ تھا، جہاں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آج کا نقد جنت کے ادھار سے ہمیں پسند آج کا نقد ہے. آج نعمت مل جائے تو یہ خوب ہے، ہم جنت کے اندیکھے وعدے کا اعتبار نہیں کر سکتے. یہ کہہ دیا، یقین ٹوٹ گیا. بہت سارے لوگ ہیں جن کا یقین ہی ختم ہو گیا. کہا کہ بھئی یہ بات تو اس نے ایسی کہہ دی کہ وہ دل میں پیوست ہو گئی اور ایک تیر کی طرح چپ گئی اور اب پریشان کیے جا رہی ہے. یقین کو توڑ دیا ہے نا توجہ. اب ایسے پرآشوب ماحول میں مومن امام کی غیبت میں زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں وہ پردہ غیب میں ہے، دشمن سامنے ہزاروں سازشیں کر رہا ہے،
جس کا آسرا ہے وہ غیبت میں ہے. ماحول دنیا کا پورا دین کے خلاف ہے. ایسے پورا شو ماحول میں انسان اگر اپنے یقین کی حفاظت کرے تو کیسے؟ آخر اپنے یقین کو بچا کر رکھے تو کیسے؟ روز محشر تک اس سے زیادہ اور پراشوب ماحول آنے والے پراشوب ماحول میں بھی مومن کے یقین کی حفاظت کا ساز و سامان اہل بیت نے اعمال، زیارات اور دعاؤں کے ذریعے سے کیا ہے. نہیں توجہ نہیں کر. حفاظت یقین اعمال کے ذریعے سے، کسی ایک عمل کے ذریعے سے. بھئی چھوٹا سا مختصر سا عمل، جیسے مثال کے طور پر دوران وضو آپ نے اپنے جب سیدھے ہاتھ کو دھویا تو جب اس پر پانی ڈال رہے تھے تو اس کی دعا ایک عمل ہے، مختصر سا عمل. ہاتھ ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے میرے پروردگار، نماز کی نیت کی ہے، وضو کر رہا ہوں، یہ ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر ابھی پانی ڈال رہا ہوں، درمیان میں دعا. لہذا روز محشر میرا نامہ اعمال مجھے میرے سیدھے ہاتھ میں لا کر دے دے. نہیں توجہات نہیں کر رہے. یعنی اعمال کے درمیان میں بتائے گئے ایسے طریقے کہ جن طریقوں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں، جس نے یہ اعمال ہم تک پہنچائے ہیں وہی اللہ کی حجت ہے. یہ ہوا یقین کی تجدید. چہرے پر پانی ڈالا، وضو کر رہے ہیں، چہرے پر پروردگار چہرے پر پانی ڈال رہا ہوں، خدا را مجھے اس دن جس دن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اس روز میرے چہرے کو نورانی رکھنا. یعنی وضو کرتے 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 اتنی باتیں ہو گئی، اتنی حاجتیں ہو گئی کہ جن سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا نہیں، جس نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ اللہ کی حجت کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. وضو کیا کیا؟ تجدید یقین. بھئی بات ہے. تو اعمال میں، زیارات میں، زیارت پڑھنے کے لیے کوئی کھڑا ہوا، اب زیارت پڑھتے ہوئے درمیان میں جملہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کے یقین میں اضافہ. ایسی بہت ساری چیزوں جن میں سے ایک ہے تحفہ ادعیہ، یعنی جو ہمیں دعاؤں کا تحفہ دیا گیا ہے نا. بھئی صبح ہو رہی ہے یہ دعا پڑھ لو، ظہر کا وقت ہے یہ دعا پڑھ لو، مغرب میں یہ دعا پڑھ لو، رات میں یہ پڑھ لو، چلتے ہوئے یہ پڑھ لو، سفر کے لیے پڑھ لو، حضر کے لیے یہ پڑھ لو، رزق کے لیے یہ پڑھ لو، روزی کے لیے پڑھ لو. یہ جو دعائیں بتائی گئی، اگر آپ غور سے دعا کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہیں، یہ صرف دعا نہیں ہے جو ہماری حاجت کو پوری کرا رہی ہے، بلکہ یہ دعا وہ ذریعہ ہے جس وسیلے کے ساتھ، جس ذریعے سے ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہے. بے توجہات ہے نا. بات آگے کریں. انہی عظیم الشان تحفوں میں سے ایک تحفے کا نام ہے دعائے عرفہ. دعائے عرفہ یعنی جس شخص کو یہ دعا پڑھنے کے بعد یقین حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی یہ دعا پڑھی ہی نہیں، کیونکہ اس دعا میں بتائے گئے الفاظ سے جو یقین میں اضافہ ہو رہا ہے. دعائے عرفہ توجہ رہے، یعنی عظیم الشان دعا ہے. سید الشہداء نے جو مکے میں پڑھی جب کربلا کے لیے سفر کیے جا رہے تھے تو اس وقت درمیان میں اپنے سفر کے دعا پڑھی. روز عرفہ، دن کا نام عرفہ، دعا کا نام عرفہ، جگہ کا نام عرفات ہے نا. توجہ، بہت عظیم دعا ہے.
لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے عین ریفے، عین ریفے عرفہ، یعنی پہچاننا، عارف ہونا، کسی کو پہچاننا، معروف کو پہچان کر عارف ہو جانا، معرفت کی منزل کو طے کرنا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقام عرفان حاصل کرنا، جسے عرفان اہل بیت نصیب ہو جائے، دعائے عرفہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ جسے علی کی معرفت حاصل نہ ہو، اسے نہ عرفہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اسے عرفات سے کوئی فائدہ پہنچنے والا۔ جسے عرفان علی حاصل نہ ہو، جسے معرفت اہل بیت حاصل نہ ہو، اسے نہ روز عرفہ سے کوئی مطلب ہے، نہ اسے دعائے عرفہ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ ہی مقام عرفات اس کے لیے کوئی انتظام کر سکتا ہے۔ بھئی حج کے دن چل رہے ہیں، یعنی اب دیکھیے، خیر ہم زیادہ طول نہیں دیں گے بات کو، لیکن آپ اگر ارکان حج کو دیکھیں، ارکان عمرہ کو دیکھیں، وہ اعمال، وہ دعائیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے حج کو زیارت حسین کی تمہید بنایا ہے۔ اس نے حج کو، عمرے کو اس نے حسین کی زیارت کی تمہید بنایا ہے۔ کہ زیارت حسین کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آپ کو تیار کرو تمہید کے ذریعے سے، کیونکہ جب تک کوئی کعبے کو نہیں دیکھے گا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کربلا کیا ہے۔ بھئی پروردگار عالم نے، یعنی اس کی بارگاہ میں قربانیاں کتنی پسند ہے کہ اس نے جس چیز کو محترم اور مقدس قرار دیا، اس کے پیچھے جو سبب کامن ہے وہ سبب قربانی ہے۔ ابراہیم نے قربانی دی، حج رائج ہو گیا۔ حسین نے قربانی دی، حج محفوظ ہو گیا۔ ابراہیم کی قربانی سے حج کا آغاز ہوا، حسین کی قربانی سے حج کی حفاظت ہوئی۔ باطن میں، یعنی آپ کعبے کے اطراف کسی جگہ دیکھ لی، چاہے صفا مروہ کی صحیح دیکھ لیں، مقام ابراہیم دیکھ لیجئے، حجر اسود آپ دیکھ لیں، سنگ حرم دیکھ لیجئے، کوئی جگہ، کوئی جہاں ایسی خالی نہیں ہے، حرم کے دائرے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے مکے میں جو کربلا کی طرف اشارہ نہ کر رہی ہو، ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں تمہید کا پتہ چلا، جیسے کسی کتاب کے آغاز کے اوپر، آغاز سے پہلے جب ایک تمہید لکھی جاتی ہے، ایک پیج میں پریفیس لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان سے گزریں تاکہ آنے والی کتاب کا جب مطالعہ ہو تو کچھ سمجھ میں آئے، ویسے ہی کربلا کی کتاب کے مطالعے کے لیے پروردگار عالم نے حج کو تمہید بنا دیا ہے۔ ذی الحجہ کی 10
اور محرم کی 10. حالانکہ ابراہیم نے کیا قربانی دی؟ بھئی السلام علیک یا ابراہیم خلیل اللہ. سلام اس پر جو اللہ کا دوست ہے، اس ابراہیم پر سلام. السلام علیک یا اسماعیل ذبیح اللہ. سلام اس اسماعیل پر جو ذبیح اللہ ہے. یعنی ان کے مقام اور رتبے اور شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں. بہت بڑی بات ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھ دینا. حکم پروردگار کے آگے اپنی اولاد کے گلے پر خنجر رکھ کر پھرانا بہت بڑی بات ہے. اللہ کی دوستی ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی. اللہ کی دوستی کے لیے بڑی منزل سے گزرنا ہوتا ہے. اپنے زمانے کا امام ہو جانا ایسے ہی نہیں ہوتا. لیکن قربانی میں جو فرق ہے وہ فرق تو ہے. بھئی محبت میں پروردگار عالم کی ابراہیم نے خنجر رکھ کر پھرا دیا، لیکن باپ کے دل کی بے چینی کو علیم بذات الصدور دیکھ رہا تھا. تو باپ کے دل کی بے چینی، بہت توجہ رہے، ہے نا توجہ. اسماعیل کو لٹا دیا. بھئی بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، بے چینی کی دلیل ہے. پٹی باندھ لی آنکھوں پر. کہا بیٹا بھی نہ دیکھے بھئی یہ کیفیت، اس کو بھی پٹی باندھ لی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم کے عمل میں کوتاہی نہیں ہے، یہ باپ ہونے کے تقاضے ہے. بھئی بہت توجہ رہے. یہ ارادے میں، ان کی نیت میں، ان کے اعمال میں کوتاہی نہیں ہے. راہ خدا میں قربانی کے لیے نکلے. ابراہیم کے لیے اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے یہ ہے ایک بندہ جو اپنے معبود کی محبت میں نکلا. لیکن جب بیٹے کو لٹایا تو خنجر ہاتھ میں پکڑنے والا یہ ہے ایک باپ. نہیں توجہات نہیں کر رہے توجہ. ایک بندہ جو اللہ کی محبت میں چلا، لیکن سامنے جو ہے وہ اولاد ہے، اسی لیے خنجر جو ہاتھ میں پکڑا یہ ہے ایک باپ. تو باپ کے دل کی بے چینی، پٹیوں کا باندھا جانا، وہ بے چین ہونا، وہ ساری تیاریاں کرنا، ان بے چینیوں کو علیم بذات الصدور نے دیکھا. اسی لیے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا، کیونکہ پروردگار یہ جانتا ہے کہ بھئی میری محبت میں بیٹے کے گلے پہ خنجر تو چلا دے گا، لیکن اس کے بعد پھر ابراہیم کا جینا محال ہو جائے گا. لہذا اس بے چینی کی وجہ سے اسماعیل کو قربان ہونے سے بچا لیا. یہ ہے امتحان کی ایک منزل. اتنی دور چلے گئے ابراہیم، لیکن دل ہے بے چین، اور دوسری طرف سے وہ نفس کہ پورا گھر لٹ گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، لیکن ابھی تلاش کر رہا تھا کہ اور کیا اس کی بارگاہ میں قربان کر دوں. یہاں تک کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ. بھئی توجہ رہے، فرق دیکھیں. یعنی سب مٹ جانے کے بعد حسین کے دل کا اطمینان. ابھی تلاش کر رہے ہیں کہ اور کیا قربان کرو، اور کیا اس کی راہ میں لو. اتنی قربانیاں. بھئی بیٹے کو اللہ نے، اسماعیل کو، باپ کو بیٹا عطا کیا، ابراہیم کو بیٹا عطا کیا، بیٹا دیا، لینے کی بات کی، باپ کی بے چینی کو دیکھا، چھوڑ دیا. بات واضح. جیسے آپ کسی کی سخاوت کو آزمانے کے لیے اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے سے
اس کا کوئی کھلونا، اس کا چاکلیٹ لے لے، مانگ لے. تو جب بڑے مانگتے ہیں تو کس وجہ سے مانگتے ہیں؟ لے کر کھانے کے لیے. صرف یہی اسی وجہ سے مانگتے تاکہ دیکھے تو صحیح کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے. لیکن جب وہ اپنے بچپن کے عالم میں چھوٹے سے ہاتھوں سے وہ چیز آگے بڑھاتا ہے تو بزرگ اسے واپس کر دیتے ہیں. کہا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. یہ مثال بزرگی کی اور امتحان ابراہیم. کہا بھائی بیٹا میری راہ میں دے دو گے؟ کہاں دے دوں گا. کہا لاؤ دے دو، خط کر دو. خنجر چلایا، دے دیا. کہا نہیں ابراہیم، ہمیں بس دیکھنا تھا کہ تمہارے دل میں بڑائی کیا ہے، لیکن وہ بےچینی تمہیں آگے جانے نہیں دی. یہ ہے منزل ابراہیم، بہت بڑی منزل. اور دوسری طرف حسین نے جو قربانیاں دی تو لینے والے نے بس کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ. کہا کہ بھائی واپس آ جائے. یعنی آپ جا کر دیکھیں گے، یعنی ہم نے جب دیکھا آنکھوں سے سامنے کعبے کو اور وہاں کے حالات کو، ارکان کو، اعمال کو، تو دل سے یہ آواز آئی، پہلے 70,000 حج تو کر لو، پہلے 70,000 حج اور عمرے تو کر لو، پھر جا کر ایک حسین کی زیارت کی بات کرنا. غافل ہے وہ شخص، طواف کعبہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر وہاں کھڑے ہو کر اسے کربلا یاد نہیں آ رہی. کعبے کا طواف اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے جسے وہاں سے کربلا یاد نہیں آ رہی. فضائل ہے کیوں مر کے آ رہے، مصائب ہے کیوں مر کے آ رہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے اس وقت کہ بھئی یہاں کھڑے ہو کر میں مسکراؤں یا آنسو بہاؤں. ہے نا، لوگوں نے تو ایک چکر بنا لیا حج کو. عمرہ کیا کیا، ایک چکر کاٹ کر آ گئے، ہوا ہی نہیں کچھ. آپ اللہ کے گھر تک گئے اور کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہ کے گھر تک گئے اور اس کے پیچھے کے مقصد کو دیکھا ہی نہیں. بھئی ماں کی ایک کوشش، بچے کو پانی پلانے کی ایک کوشش، کا قیامت تک ایسے ہی دوڑاؤں گا. روز محشر تک سب کو دوڑاؤں گا ویسے جیسے حاجرہ دوڑ رہی تھی. بات واضح. حاجرہ نے یعنی پانی بعد میں ملے گا نا، پانی تو وہاں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اب یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اب پانی کو تلاش کر رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ماں پر مصیبت ہے نا، مصائب ہے، ماتم ہے ماں کا یہ. لیکن تلاش کرتے کرتے جب 7 مرتبہ یہاں سے وہاں صحیح ہوئی، پروردگار عالم نے زمزم کا انتظام، پانی پیا، مطمئن ہو گئے. یہ واقعہ ہو گیا. بیٹا بچ گیا، پانی پی لیا، ماں کے دل کو اطمینان مل گیا. لیکن اس اطمینان سے پہلے چند لمحوں کا ماتم حاجرہ کے دل پر جو تھا، کہ قیامت تک اس ماتم کو مٹنے نہیں دوں گا. اب تمہیں دوڑنا ہوگا، حالانکہ کوئی دوڑ نہیں سکتا حاجرہ کی طرح. خیر اب تو کیا دوڑیں گے، اب تو نقشہ ہی بدل گیا صفا اور مروہ کا. نہ وہ دھوپ ہے، نہ وہ پریشانی، نہ وہ پتھر ہے، نہ وہ زمین ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا. گاڑیوں میں بیٹھے، آپ چیئر پر بیٹھے، بس جس طرح اڑتے ہوئے چلے جائے، طواف کر لی، صحیح کر لیجیے. طواف و صحیح کا یہ حال ہو گیا. لیکن جو حاجرہ کی دوڑ تھی تو ماں کے دل کی بے چینی، بیٹے کی تڑپ میں کچھ دیر کا ماتم،
اللہ نے کہا بھئی ماتم ہے، مٹنے نہیں دیں گے، چاہے کچھ دیر کا کیوں نہ ہو۔ اب روزے محشر تک اس کی یادگار ہوتی رہے گی۔ تم سب کو دوڑنا ہے۔ جب ہاجرہ کے ماتم کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا تو اللہ کیسے رباب کے ماتم کو ختم ہونے دے گا؟ آمنا سامنا ہو جائے اگر تو نظروں میں نظریں نہیں ملا سکتی، رباب کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتی، ارکان حج کا حصہ ہو جانے کے بعد ہاجرہ ایک مرتبہ غور سے، لیکن اب کیا کہیں بتائیے، اب ہم کیا کہیں؟ یعنی لوگوں کو پتھروں اور دیواروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کرتے کرتے وہیں فوٹو بھی لے لی، کعبہ پیچھے ہے سامنے فوٹو۔ تو اب یہ ساری چیزیں چل رہی، اس میں کیا کسی کو بات کہے بتائی؟ ایسے ماحول میں کس سے کیا عرض کیا جائے؟ لیکن اگر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ابھی علی کا سامنا نہیں ہے، ابھی تو علی کی ولادت گاہ کا سامنا ہے۔ ہے نا سنتیں؟ کیا کیا سنتیں ہیں بھئی؟ احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر چلے، تو آپ نے کتنی دور، بہت دور کعبے میں آنے سے پہلے منزل میقات پر احرام باندھ کر جو گئے تو نہ آپ کے بدن پر اب سردی سے اکڑ رہے ہیں تو کہا گلوز نہیں، اب گرمی سے پیر جھلس رہے ہیں کہا پیتابے نہیں، کہا بھئی اب کچھ نہیں، احرام باندھ کر جانا۔ کہا احرام کیا ہے پروردگار؟ کوئی اچھا سا ڈریس ہے؟ کہا نہیں، بس ایک کپڑا ہے، بس ایک کپڑا تمہارے اوپر، ایک کپڑا نیچے، بس ختم، یہی دے دو۔ آپ کہیں گے پروردگار 50,000 کروڑ کی کمپنی کا مالک ہوں، روزانہ مجھے اتنے سلام کرتے ہیں لوگ، میرے سامنے عاجزی کرتے ہیں اپنی سیلری کی، میرا اتنا بڑا بزنس ہے، آپ کو کیا پتا ہندوستان میں میری کیا ویلیو ہے؟ کہا بھئی وہ جو بھی ہو، یہاں ایسے ہی آنا ہے، یہاں تمہیں ایسے ہی آنا ہے۔ کہا ہماری وہ شان، ہماری وہ شوکت، اتنا سب کچھ، کہا وہ جو بھی ہو، تمہیں یہاں ایسے ہی آنا ہے۔ اب مجمع میں آپ کو جگہ نہیں مل رہی چلنے، اس نے ادھر سے دھکا دیا، ادھر سے دھکا دیا، آپ کہیں اے ہمارے سے ملاقات کے لیے قطار کھڑی ہوتی ہے وہاں، کہا بھئی وہ وہاں جو بھی ہو، یہاں تم ایسے ہی دھکے کھاتے ہوئے طواف کرنا ہے۔ ساری کوششیں کرو، یعنی گھر کے سامنے اپنے، وہ بھی پروردگار عالم کی ذات بے انتہا غیرتدار باحیا ذات مقدس ہے، اسی لیے احرام کو رکھ دیا، ورنہ تو یہ ہے کہ حج ایک ایسا معرکہ ہے جس معرکے میں کعبے کے سامنے پوری انسانیت کو اوقات پر لے کر آ گیا۔ کہا بھائی تم کچھ بھی ہو کہیں بھی، ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا ہو، کہا اس سے بڑھ کر تم کچھ نہیں ہو۔ اب سنتیں چلی، اب کئی سنتیں چلی کہ بھئی احرام آپ نے جو باندھا تو وہ آپ کا جس میں عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں احرام، تو اسے اپنا کفن بنا لے، لکھ دے وصیت میں کہ بھئی جب ہم مریں گے تو یہی کفن، کیونکہ کفن کا لباس احرام کا لباس۔ تو بہت ثواب ہے ان لوگوں کو جس احرام میں حج اور عمرہ کیا، اگر اسی میں دفن ہوئے تو بہت ساری بہرحال نعمتیں، عذاب قبر اٹھ گیا، فلاں اٹھ گیا، کیا کیا ہو گیا۔ تو وصیتیں چلی کہ بھئی ہمیں اسی احرام میں دفن کرنا ہے، یہ ہمارا کفن ہے فلافل۔ اب حج کے دن پہنا تھا، اب موت کے دن پہنے ہیں۔ حج کے دن کعبے سے سامنا تھا، موت کے دن مولود کعبہ سے سامنا ہے۔
بھائی اپنے حج میں پہنا تھا، اب اپنی موت کے وقت پہنے ہیں۔ حج کے وقت تو اللہ کے گھر سے سامنا تھا، کعبے سے سامنا تھا، اب موت کے وقت مولود کاملہ کعبہ کا سامنا ہے۔ حج کے دن ہی اوقات پر لا دیا تھا کہ بھئی یہ تمہاری اوقات ہے ہمارے سامنے، بس 2 ٹکڑے کے لباس کو اوڑے ہوئے چکر مارتے رہو، یہی تمہاری اوقات ہے۔ یعنی گھر کو دیکھا، ابھی گھر میں آنے والے کو نہیں دیکھا۔ اس گھر کے سامنے یہ حال ہے تمہارا، لیکن اتنی گنجائش دے دیتے ہیں احرام خود ہی پہن لو۔ لیکن جب علی سے سامنا ہونا ہوگا تو ہم تمہیں اتنا بے بس بنائیں گے کہ احرام خود بھی نہیں پہن پاؤ گے، کسی اور کے محتاج ہو۔ یہ ہے علی کی ملاقات کے سامنے تمہاری اوقات۔ یعنی آپ نے حج کر لیا، حاجی لکھ دیا، حجاج آ گئے، کیا کیا ہو گیا، لیکن نہ لکھتے لکھتے تھکتے نہیں، نام کے آگے حاجی بھی ہے۔ پتا چلا کہ آپ نے حج کیا لیکن ابھی کعبے کو ہی غور سے نہیں دیکھا تو مولود کعبہ کو کیا دیکھے گا۔ اسی لیے عرفہ یعنی جب تک وہ عرفان علی حاصل نہیں، نہ ان سے عرفے کا کوئی فائدہ ہے، نہ دعائے عرفہ کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ مقام عرفات۔ اب دیکھیے منزل یقین پر بات ہو رہی تھی، کیا دعا ہے، کیا دعا ہے؟ 1400 سال گزرے ہیں، قیامت آنی ہے، پورا شوب ماحول، ابلیسیت کے ہزاروں حملے لوگوں کے یقین پر، اور ایک دعا سامنا کر رہی۔ جس نے دعائے عرفہ پڑھ لی پھر جھوٹا ہے اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، پڑھی ہی نہیں اس کا مطلب۔ جیسے ہزاروں لاکھوں کا یزیدیت کا لشکر ٹوٹ پڑا تھا اور ایک حسین دفاع کر رہے تھے، ویسے ہی آج ابلیسیت کے ہزاروں لشکر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں اور مومنین کے یقین کی ایک دعا عرفہ حفاظت کر رہی ہے۔ کیا تحفہ ہے آج، کیا دعا ہے حسین۔ اب 9 کے دن پڑھی جاتی ہے، یعنی اعمال بھی ہو رہے ہیں تو آپ کو موقع ملے گا کہ بھئی جو نہیں پڑھتے وہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے بہت تیزی سے بات کو سمیٹ کر آپ کی خدمت پہ توحید کے تعلق سے جو جملے رکھے ہیں حسین، بس اسی پر ہم ختم کر رہے ہیں، ارغب و الیک سے پہلے ختم کر رہے ہیں۔ میرے پروردگار تیری طرف رغبت کر رہا ہوں۔ یہاں سے تو مضمون ہی بدل گیا، لیکن توحید کے توجہ رہے۔ منزل یقین دیکھیے، الحمدللہ الذی لیس لخزائہ دافع۔ اب اگر فصاحت و بلاغت کی بات کی جائے تو اس طرح کے آپ کو جملے کہیں ملتے بھی نہیں ہیں۔ چنندہ الفاظ جیسے دعائے صبا مولا علی کی، یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، کہاں ملتا ہے؟ ویسے ہی دعائے عرفہ سید الشہداء کی، دافع، یوں ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی لیس لخزائہ دافع، صاحب حمد و پروردگار جس کی طے کی ہوئی خزاں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے،
साहिब हमद वो परवरदिगार जिसकी तय की हुई खजा को कोई रोक नहीं सकता, जो उसने जिसके लिए चाह दिया बस उसके साथ वो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। हुसैन की जबान का जुमला और मोमिनीन के लिए मंजिलत यकीन। भाई जो उसने तय कर दिया वो होकर रहेगा, चाहे तुम लाख कोशिशें करो। ये था करबला का आगाज कि खजा को दफा नहीं किया जा सकता। लेकिन या हुसैन जब आए तो फिर क्या करूं? बता दे कि जब वो आ जाए तो फिर उस वक्त क्या करूं? का रिज़म बिखज़ाए, सिवाय उससे राजी हो जाने के तेरे पास कोई और चारा है ही नहीं। अब जो अल्लाह ने जिसके लिए चाहा, भाई बहुत तवज्जो रहे, अब इस चाहा को लोग मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि इंसान का मिजाज ये है कि बात में अपना मतलब निकाले। भाई हम कह रहे हैं अपनी बात, वो निकाल रहे हैं अपनी बात, ये हो गया मैनिपुलेशन। कहने वाले का मकसद वो नहीं था, लेकिन उसने बना लिया, है ना तवज्जो। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जब भी फजीलत की कोई बात आए तो आपको देखिए फौरन मैनिपुलेशन हो जाता है, क्योंकि फजाइल नहीं सुनने, दफा नहीं हो सकती, खजा है साहिब हमद होगा। तो लोगों ने क्या किया, अपनी गलती की सजा को उसकी खजा का नाम दे दिया। तो हम नौजवान भाइयों के लिए डिफरेंस अर्ज कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ था कि भाई यहां पर रोड लिमिट, स्पीड लिमिट आपकी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 से ज्यादा तेज ना चलाइए, छोटी सी गली है, स्पीड ब्रेकर है, बहुत भीड़ है वगैरह, लिहाजा ये स्पीड मेंटेन करें। 100 से भगाते हुए आप गए, गिरकर सर फुट गया, गलती की सजा मिली, लेकिन उठकर क्या कहने लगे, अब जो अल्लाह की मर्जी। यानी किया आपने और इल्जाम अल्लाह पर। ये क्या है? ये है अपनी गलती की सजा। इसमें खजा का दखल नहीं है। खजा उस वक्त है कि जब आप हर चीज को उसूल के एतबार से लेकर जा रहे थे, कहा भाई 20 है, कहा 20, देख कर चलाओ, कहा देख कर चलाए, हर लिहाज से हर तरफ से आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। अगर फिर कोई हादसा हो जाए जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये है खजा, है ना तवज्जो। तो परवरदिगार आलम की तरफ से खजा का मतलब ये, वो जब किसी को पसंद करता है तो उस पसंद की वजह से उसको अपने से खरीद करना चाहता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भैया, निजाम खजा व कदर है, हालांकि वक्त नहीं है। जब वो किसी को पसंद करता है तो उसको अपने से खरीद करता है, अपने से खरीद करने के लिए उसको दूसरों से दूर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह को याकूब पसंद है, लेकिन जब यह देखा कि अच्छा याकूब का दिल तो यूसुफ में अटका हुआ है, तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की दलील आजमाइश याकूब से दी, यूसुफ को जुदा कर दिया। यह है खजा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी हमें पता चला जब जिससे जितना दूर करता है, इसका मतलब है अल्लाह उससे उतना करीब होना चाहता है। ये निजाम खजाओ कदर है। कहा भाई सबसे दूर कर दिया ताकि तुम हमारे करीब हो जाओ। अब यूसुफ की याद में रोते 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 सालों गुजर गए,
پروردگار کی طرف متوجہ ہو گئے. کہا پروردگار یوسف. تو اللہ نے کہا ہاں اب ہمارا نام آ گیا. نہیں توجہ نہیں کر. کہا یعقوب دل ایک اور محبتیں دو, یا یوسف یا میں. تو مزاج یعقوب تھا تو پروردگار. تو کہا بھائی میں تو یوسف کو چھوڑو. اب چھوڑ دیا. ہے توجہ. اب جب تک کہ آخر کار اتنے ضعیفی کے پہنچ کر پروردگار عالم کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو گئے, ملاقات نہیں ہوئی. پروردگار عالم نے کہا میں دل میں میں, کوئی اور نہیں. دل میں تمہارے میں, کوئی اور نہیں. یہ کون ہے؟ یہ یوسف. ایک ذات مقدس اور ہے جس کے بے شمار القاب میں سے ایک ہے. یوسف کنعان نہیں, یوسف یعقوب نہیں, یوسف مصر نہیں, وہ ہے یوسف زہرا. اصول بنایا سے دیکھیے کہ عبادت تیری چل رہی ہے, کہ ان پر صلوات ہونا چاہیے کہ نہیں, کہ اگر ان پر صلوات نہیں میری عبادت نہیں, ان کا نام نہیں قبولیت نہیں, ان کا نام نہیں دعا قبول نہیں, ان کا نام نہیں توبہ قبول نہیں, ان کا نام نہیں ترقی نہیں, ان کا نام نہیں بلندی نہیں. یعنی یوسف وہ ہے کہ بھئی میں ہوں تو یوسف کیسے, اور یوسف زہرا کے لیے بول رہا جب یوسف زہرا ہے تو میں کیسے. تو خضا کا دیکھیے, اب دیکھیے ہے جملہ, خضا کا عرفان بہت امپورٹنٹ ہے. کسے کہتے ہیں خضا؟ خضا کہتے ہیں اللہ کی مرضی کو جو ہم تک آئے, ہے نا. یعنی بندے کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, غفلت نہیں ہے بندے کی, وہ کہیں سے آ گئی خود ہی سے. جیسے بہت سارے واقعات ہیں. جناب یعقوب کا واقعہ, یوسف سے جدائی اللہ کی خضا ہے. اسباب اسی نے بنائے, اسی نے ساری چیزوں کو طے کیا. توجہ ہے بھائی, بہت توجہ ہے, کیونکہ اس میں کیا ہوگا, کنفیوژن ہوگا. تو خضا کسے کہتے ہیں؟ خضا کہتے ہیں خداوند عالم کی مرضی کو. تو دعائے عرفہ کا آغاز یوں کر رہے ہیں, الحمدللہ الذی لیس لخزائہ دافع. صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس کی خزا کو دفع نہیں کیا جا سکتا, جسے یہ ایک جملے پر حسین کی محبت میں ایک جملے پر یقین ہو جائے, زندگی پھر پوری زبان پر کوئی شکوہ نہیں آئے گا. کیونکہ جو اس نے طے کیا وہ ہو رہا ہے نا. کچھ بھی چیز جو ہمارے کنٹرول کے باہر تھی, جس میں ہماری غفلت نہیں تھی, ہو گئی. بہت سارے واقعات ہیں آپ کی اپنی زندگی میں, پرسنل لائف میں لوگوں کے ہزاروں واقعات ہیں. پتہ نہیں کیسے ہو گیا مگر ہو گیا. تو یہ کیا, یہ خضا. حسین نے ارشاد فرمایا اگر اس نے طے کر دیا یہ کوئی روک نہیں سکتا. پھر اس کے بعد ولا لعطائہ مانع. یہ تو وہ ہے جو دفع کی بات چل رہی, لیکن اگر کسی کو کچھ دینے پر آ جائے تو کوئی اس کی عطا کو روک نہیں سکتا, منع نہیں کر سکتا. یعنی ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ہمیں کچھ چیز چاہیے تو ہم یہ چال چلتے ہیں نا, اے بھائی انہیں مت بولیے, انہیں مت بولیے, انہیں مت بولیے, ہم تک آنے نہیں دیں گے. ہوتا ہے نا, چال چلتے ہیں. اب کوئی چھوٹی سی چیز, آم لے کر آ گئے گھر, اب ایک آم ہے, کھانے والے 3 ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے بھائی دیکھیے خاموشی سے ہمارے روم میں لے جا کر رکھ دیجئے, انہیں پتا چل گیا تو وہ کھا لیں گے, ہمیں نہیں ملے گا. یعنی اگر یہ پتا ہے کہ میرے نصیب میں اس نے آم لکھ دیا
تو پھر اب کچھ بھی ہو، لاکھ ہزار کوششیں کی جائے، وہ اسے مل کر ہی رہے گا، کیونکہ کوئی اس کی عطا میں مانع نہیں ہو سکتا۔ کیا آغاز ہوا ہے دعا عرفات، اس کی خزاں کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اس کی عطا کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ جو اس نے نہیں چاہا کسی کے لیے وہ نہیں ملے گا، چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے، اگر وہ کسی نے اس کے لیے کسی نے چاہا کہ یہ اسے ہو جائے تو اس کے مل کر رہے گا، زمین آسمان مخالفت کیوں نہ۔ خیر تیزی سے بات کر رہے ہیں۔ فترا، اچھا، ولا کا سن ہی، سن او سانع، کسی بنانے والے کی کوئی بناوٹ ویسی نہیں ہے جیسے اس بنانے والے نے بنایا، ہے نا توجہ؟ ولا کا سن ہی، سن اور سانے، کوئی سانے نہیں ہے۔ سانے کسے کہتے ہیں؟ سانے کہتے ہیں بنانے والے کو، مصنوع کہتے ہیں بننے والی چیز کو، صنعت کہتے ہیں اس کو، اس پروسیس کو، بنانے کو، ہے نا توجہ؟ تو اب یہ دعا ہے عرفہ کی، حالانکہ ہم یہ ایک اور پیپر لے کر آئے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں بہروں کی اور اندھوں کی کمی نہیں ہے، نہ سنے آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ غلطی سے اگر کبھی کچھ سنائی دے اور دکھ جائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ قرآن کے الفاظ ہے، یہ ہماری باتیں نہیں۔ اس نے کہا بھئی دیکھتے ہیں، آنکھ ہے نہیں دکھتا، کان ہے نہیں سنائی دیتا، زبان ہے نہیں بولتے، سب کچھ ہے، ہم نے دی ہے عقل مگر سمجھ میں نہیں آتا، ہے نا توجہ؟ اور جب عام چیزوں پر اتنی بحث ہے کہ بھئی شادی کے سامنے کی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو مشکل کتنی ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کو یہ سامنے کی سادی چیزیں دنیاوی مادیات سمجھ میں آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے علی کی فضیلتوں کو سمجھنا۔ اب علی کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ چاہے کتنا علم رکھتے ہو رکھ لو، چاہے کتنی سمجھ رکھتے ہو سمجھ لو رکھ لو، لیکن اگر ہماری مرضی نہ ہو تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سنائیے کائنات پر لوگوں نے حرف اٹھائے کہ بھئی یہ کس نے بنایا، تو اب آپ کمخلی دیکھیے اور ان کی یعنی ان کے آرگیومنٹ کا طریقہ دیکھیے، بحث کا طریقہ۔ یہ گلاس کس نے اٹھائی بتائیے؟ آپ کہیں گے میں نے، ہم نے اٹھائی، یہی کہیں گے نا؟ اطلاق کس کا ہوگا؟ میں۔ اٹھایا کس نے؟ ہاتھ نے اٹھایا۔ جو یہ ہاتھ نے اٹھایا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے یہ میں ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ میرے ہاتھ نے کیا اٹھایا؟ میں نے نہیں کہا میرے ہاتھ نے گلاس اٹھایا، میں نے اٹھایا۔ سامنے کا رشتہ ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ سمجھ میں آنے کے لیے ان ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے یوں رکھ کر اس کی بارگاہ میں دعا کرنی پڑتی ہے، پروردگار سامنے کی چیز سمجھا دے۔ یعنی ہمیں پتا چلا جب ذات کی اس کے ہاتھ کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو جو اعمال ہاتھ سے انجام دیے جاتے ہیں ان کی نسبت ذات کی طرف ہوتی ہے، ذات کہتی ہے میں نے کیا۔ اگر ہاتھ کو قوت گویائی دے دی جائے اور ہاتھ سے پوچھا جائے گلاس کو کس نے اٹھایا تو یہ ہاتھ کے
کی عاجزی، ان کے ساری آداب و اخلاق ہے کہ ہاتھ کہے گا انہوں نے اٹھایا. نہیں توجہ نہیں کر. اگر ہاتھ یہ کہے کہ بھئی میں نے اٹھایا تو اس میں کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ سنائی کی بات. تو جو اس نے بنایا، اب بحث دیکھیے، یہ بحث ہو رہی ہے. اب تک اتنی بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر مرضی خدا کو مرضی اہل بیت سے جدا کیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. منکر آیت قرآن سے کافر ہو جاتا ہے نا توجہ. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ تو اللہ نے بنایا، تو اللہ ہر چیز کا ثانی ہے. تو ہم نے کہاں انکار کیا اللہ کسی چیز کا ثانی نہیں، لیکن آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ نے وہ کس سے بنایا. کیا ہوا تجھے کہ تو اس کے سامنے سجدے میں نہیں گرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تجھے کیا ہوا ہے کہ اس کے سامنے سجدے میں نہیں گرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بنانے والا وہ، بنایا ہاتھوں سے. اسی لیے ہم ہاتھوں کی تعریف کرتے کہ بھئی کیا ہاتھ ہے، کیا نقش بنا دیا، کیا صناعی ہے نا. بات واضح ہو رہی، سامنے کا ریلیشن ہے. ایسے ہی اس نے کیا. تو اب یہاں پر دعائے عرفہ میں سید الشہداء نے کہا کوئی ثانی ویسا نہیں ہے جیسا تو ہے. مطلب ہمیں پتا چلا ثانی اور بھی ہے. وہ جو ثانی ہے وہ اور ہے، وہ جو ثانی ہے وہ اور ہے نا توجہ. خیر دیکھیے وقت ہو گیا، ہم بات کو اب آگے بڑھا نہیں پائیں گے. لیکن پروردگار عالم نے نوح سے کہا نوح تم ایک کام کرو، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ. کشتی کو نوح کی صنائی کہا گیا. نوح ثانی، کشتی ان کی صنائی. نوح بنانے والا، کشتی بننے والی. یعنی نوح بھی ثانی ہے، یہ مان لیں گے. لیکن فخر نوح ثانی ہے یہ نہیں مانیں گے. ہے نا توجہ. تو اب یہ دیکھیے کتاب الغیبت، الغیبت شیخ طوسی، کیونکہ ان کا یہ رونا الگ ہے. کہا بھائی نہیں قرآن میں نہیں ہے. کہا قرآن میں بتایا، تو کہا قرآن میں کتب اربع میں نہیں ہے. کتب اربع میں بتا، کہا کتب اربع میں کافی میں نہیں ہے. کافی میں بتایا تو کافی میں ہے مگر کافی نہیں ہے. تو 4 بڑی کتابوں میں 2 انہوں نے لکھی ہے. استبصار بھی شیخ طوسی، تہذیب بھی شیخ طوسی. ہے نا نام؟ بہت بڑا نام ہے. انہوں نے لکھی ہے کتاب الغیبت. یہاں سے شروع ہوئی حدیث واقعہ پورا کہ 11ویں امام کے بعد جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو یہ شروع ہوئی سرگوشیاں جو اب تک چل رہی ہے. کہ کون ہے امام، کون ہے، کوئی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہوا امامت کا سلسلہ، یہ چلا. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو نوابین اربع ہے غیبت صغریٰ میں، انہوں نے جا کر امام کے سامنے جب ملاقات ہوئی تو یہ سوال رکھا، مولا لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کی عظمت، تعلق سے، شان و شوکت، سب چیز. تو اس کے جواب میں امام وقت نے خط میں یہ لکھ کر بھیجا، ہاتھ سے لکھ کر جواب دیا.
یہ دوسری چیز ہے، خیر بعد میں آپ کے سامنے، اس میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. پہلا یہاں سے شروع ہوا، بلند ترین صلوات بارگاہ الہی میں پڑھیں. کہ ہماری شان و شوکت کے تعلق سے تم کیا سوال کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ ہم کون ہیں؟ کہ بتائیے کون ہے؟ کہ نحنو ثناء ربنا. کہ ہم کون ہے؟ کہ ہم ہمارے رب کی ثنائی ہے. نحنو ثناء ربنا، ہم وہ ہے جسے ہمارے رب نے بنایا ہے. ہم ہمارے رب کی ثنائی ہے. والخلق بعد ثناؤنا، بعد میں جو خلق ہے وہ ہماری ثنائی ہے. جو بعد میں ہے. شیخ توسی کتاب الغیبت پیج نمبر 308 جلد 1، امام کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی توفیق. نہج البلاغہ میں بھی مولا نے کہا ہم ہمارے رب کی ثنائی ہے، جو خلق بعد میں ہے وہ ہماری ثنائی ہے. سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں یہ جملہ رکھا، جیسے تو نے بنایا ویسا کوئی بنا نہیں پایا، کیونکہ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے، جو تو نے بنایا ہے وہ یہ ہے. جواب دے دیا، بات ختم تھی. لیکن امام نے آگے ایک اور جملہ عرض فرمایا، لکھا. آگے لکھتے ہیں یا ہاؤلائے، اے لوگوں، اے دنیا والوں، اے سننے والوں، اے آنے والوں، سبنے والوں، یا ہاؤلائے، اے تمام لوگ، ما لکم فی الریب تترددون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہماری شان میں شک کرتے پھر رہے ہو؟ ہاتھ سے لکھ کر پوچھ رہے ہیں. اب جواب دینے والے جب پردہ اٹھے گا اور وہ پوچھے گا کیا ہوا تجھے، تو ہمیں کیا سمجھ رہا تھا؟ تو کیا گمان کر رہا تھا؟ تو ہمارے بارے میں کیا خیال کر رہا تھا؟ تو سمجھ رہا تھا کہ تو سوچے گا اور ہم سمجھ میں آ جائیں گے؟
یعنی انسان کی فکر کی تنگی کو دیکھیے، کیا چھوٹی سوچ ہے یہ دیکھیے. انہیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا. ذات واجب نے جس الفت کو واجب کر دیا. تو یہ آواز شروع ہوئی، یہ دعا ہے عرفہ میں بحث ہے. بہرحال دیکھیے بہت ہے اور قیامت کے الفاظ ہے. 9 کے دن آپ جب پڑھیں گے تو ہمیں بھی یاد فرما لیجئے، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں. بس کیا دعا فرمائیں؟ زمانے کی مخالفت جو چل رہی ہے دن بدن جب بڑھتی جا رہی ہے تو یہاں مخالفت اٹھ رہی ہے، یہاں سر سجدے میں جھک رہا ہے. کا شکر ہے اس کی بارگاہ میں کہ علی کی محبت میں الزام لگ رہے ہیں. تو جب روز عرفہ دعا عرفہ آپ پڑھیں تو اس وقت ہمارے لیے یہ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم معرفت اہل بیت میں چشموں سے سرشار فرمائیں. ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. یعنی قیامت کے ایام بے انتہا مبارک ہے، متبرک. یاد ابراہیم کو تازہ کیا جا رہا ہے. واقع ابراہیم کی یاد تازہ ہو رہی. عجیب ہے دنیا. ابراہیم کی قربانی کی یاد میں دنیا بھر میں اتنے چرچے، اور یاد حسین ہزاروں مخالفت. جمع سال مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. جوانی میں اولاد کا گزرنا ماں باپ کے دل پر شاخ ہے. پروردگار مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، والدین کو صبر و تحمل عنایت فرما. آپ کی آنکھیں نم ہیں لیکن دیکھیے کیا پڑھے، کیا مصائب پڑھے. 1400 سال پہلے جو مصائب گزرے ہیں اہل بیت اطہار پر، ان پر گریا کرے، یا جو مصائب آج ڈھائے جا رہے ہیں ان پر گریا کرے. تعجب ہے مزاج دنیا پر کہ اگر عید کے دن، بقرعید کے دن رونا نہیں آیا تو پھر کیا عید منائی. ایک دن اس میں بھی کتنا حصہ خود قربانی کرنے والے کا، اور کچھ اس میں سے جو غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہوتا. چرچا دنیا بھر میں ہوتا رہتا ہے، اتنے مساکین، اتنے فقراء، یہ سب آپ کو بھی تو کچھ مل گیا. لیکن وہ عزادار کے دل کا درد کچھ بھی نہیں رکھا، سب لوٹا دیا. شہادت سید الشہداء نہیں، عزادار حسین کی بات کر رہے ہیں. جب گھر میں مجلس ہوتی ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بانی مجلس ہو، جو مجلس کا اہتمام کرنے والا ہو، وہ اپنے تبرک کو کہیں الگ رکھ رہا ہو؟ سب کچھ لوٹا دیا، گھر کو لوٹا دیا، بھوکا سو گیا. دنیا میں کوئی آواز نہیں کہ محرم میں کتنے لوگ فیضیاب ہوتے. فیض کا یہ سلسلہ، کھانا کھاتے کھاتے کھانے والے تھک گئے، پانی پیتے پیتے پانی پینے والے تھک گئے، نعمتوں کو جمع کرنے والے جمع کرتے کرتے تھک گئے. کوئی بڑھ کر پوچھے تو صحیح آخر یہ کس کے نام پہ مل رہا ہے؟
کا اتنی مشقتیں اٹھاکر ایسی گرمی میں ٹھنڈے پانی کا اہتمام کر دیا، آخر اس کے پیچھے نام کس کا ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ کہ نام ہے اس غریب کا جس نے اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے پانی کا ایک جام مانگا تھا۔ اب یہ ایام حج گزر رہے ہیں اور یہ عرفے کا ماحول ہے، تو اسی لیے آپ کی خدمت میں ہم جناب رباب کے مصائب پڑھ دیں گے، کیونکہ حج جب یاد آتا ہے تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ 7 مرتبہ حاجرہ دوڑتی گئی، کبھی ادھر پھر ادھر، پھر ادھر پھر ادھر، ادھر پھر ادھر، پھر ادھر پھر ادھر، 7 مرتبہ کوشش ہوئی، زمزم کا چشمہ نظر آ گیا۔ یہ حاجرہ ہے، 7 مرتبہ کوشش ہوئی، زمزم کا چشمہ نظر آ گیا، صحیح ختم ہو گئی۔ یعنی دل میں آپ کے اگر خیال آ جائے تو صفا مروہ کے درمیان ہمارے حق میں دعا کرنا۔ صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس کیفیت میں حسین آگے بڑھے ہوں گے۔ پھر پیچھے ہٹے ہوں گے، پھر آگے بڑھے ہوں گے، پھر پیچھے ہٹے ہوں گے۔ یعنی اب حج میں اور کربلا کے میدان میں یہ موازنہ ہے کہ چشمہ زمزم ادھر جاری ہوا، ادھر اللہ حاجرہ کے دل کو دیکھ رہا تھا، اسی لیے ممتا کی بے چینی کی وجہ سے چشمہ جاری کر دیا، لیکن ادھر کربلا کے میدان میں حسین رباب کے دل کو دیکھ رہے تھے۔ صحرا میں اپنی شریک حیات کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر ابراہیم چلے، کچھ دیر میں پیاس طاری ہوئی، یہ واقعہ نمودار، کچھ دیر کے بعد پیاس بجھ گئی، حاجرہ کے دل کو اطمینان ملا، لیکن رباب کا ماتم اس وقت سے اپنی معراج کی طرف بڑھ رہا تھا، جب خیموں میں آہستہ آہستہ پانی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ہائے وہ ماں کا کلیجہ ہے، وہ ماں کا دل ہے، بے زبان 6 مہینے کا بچہ، 3 شب و روز سے پیاسا رہ کر زبان ہونٹوں پر آ گئی اور ماں دیکھ رہی ہے۔ اللہ رے رباب کی ہمت، اللہ رے وہ صبر و رضا۔ آپ نے یعنی یہ شیعت کا اثاثہ ہے، یہ کتنی عام بات ہے کہ پانی ختم ہوا تھا، لیکن اگر آپ اس کی کیفیت کو دیکھیں آہستہ آہستہ تو بچوں پر اثر کیا ہوا تھا۔ کیونکہ جب یہ سوال کسی سائل نے مولا سے کیا، میرے مولا آپ کے جد مظلوم پر کربلا میں گزری ہوئی سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کیا، تو جو جواب تھا کہ
کئی برس تک ذہن میں گشت کرنے کے بعد جب اس کا جواب سامنے آیا تو احساس ہوا کہ ہائے کیا امام نے کہا ہوگا. سید الشہداء نے کہا مجھ پر سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب بھی میں خیمے میں داخل ہوتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر مجھے گھیر لیتے. میری آبا کو تھام کر میری طرف حسرت و یاس سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے مولا پیاس مارے ڈال رہے. حسین نے کہا مجھ سے ان کا یہ سوال برداشت نہیں ہوتا. میں روتے ہوئے خیمے سے باہر آ جاتا. ہائے یا حسین، معصوم بچوں کی صورت، ان کے چہروں پر پیاس کی شدت اور یہ پانی کا سوال تجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ جانے علی اصغر کی خاموشی میں پیاس کی وہ شدت کو رباب نے کیسے برداشت کیا ہو. جھولے میں علی اصغر کا تڑپنا بلکنا، ماں کا حسرت و یاس سے دیکھتے رہنا. اب کیا ہوا ہوگا؟ ماں کے دل میں سب سے بڑی خواہش کیا پیدا ہو؟ کاش کچھ ایسا ہو کہ میرے بچے کو پانی مل جائے. ممتا کے دل میں خیال کیا چل رہا تھا؟ حسین نے آ کر کہا رباب علی اصغر کو تیار کرو. کا مولا کس لیے؟ کہا میں میرے بچے کو لے جا کر لشکر عزیز کے سامنے پانی کا سوال کر لیتا ہوں. 6 مہینے کا بچہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا ظلم کی انتہا. رباب نے جلدی جلدی علی اصغر کو تیار کیا. میرے لال اب ماں سے اور یہ منظر دیکھا نہیں جائے گا. جا کر سیراب ہو کر اپنے باپ کے ساتھ آ جانا. یہ کہہ کر تیار کر کے حسرت بھرے دل سے رباب نے علی اصغر کو حسین کے حوالے کر دیا. ارے باپ کی نگاہوں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کے گلے پتی، ارے خیمے کی طرف رخ کر کے کائناتوں کا امام آگے بڑھ رہا تھا. انا للہ ہے اور پیچھے ہٹ رہا تھا. کیسے علی اصغر کو رباب کے سامنے لے جاؤں؟ آسمانوں پر ہاجرہ کی روح تڑپ رہی تھی، ہر ذرے سے آواز آ رہی تھی صفا اور مروہ کی صحیح کوئی چیز نہیں ہے یا حسین تیرے کے قدم کے آگے. پورا حج قربان ہے یا حسین. لسان الہی پر آواز آئی رزم بخزائے وہ تسلیم الامر کہہ کر آگے بڑھے. خیمے کے دروازے پر جا کر آواز رباب آؤ بیٹے کا دیدار کر لو. ارے ماں تڑپتی ہوئی آئی. حلقے اسماعیل پر ہاجرہ نے ایک زخم دیکھا تھا اور بے ہوش ہو گئی اور کہا ہے میرے والی اگر وہاں پر وہ جانور قربانی کے لیے نہیں آتا میرے بیٹے کا کیا ہوتا. اور خش کھا گئی. حسین نے آواز دیا رباب ماں آئی میرا بچہ سیراب ہو کر آ گیا ہوگا. ابا کے دامن سے ہٹانے سے پہلے ارے رباب کے صبر کو میرا آج پہ پہنچایا. حسین نے پوچھا رباب پہلے مجھ سے صبر کا وعدہ کرو پھر علی اصغر کا دیدار کراؤں گا. ارے حسین سے وعدہ صبر ہو گیا تھا، گردن کو نیوڑا کر رہ گئی کہ میرے لال کہیں تیرے 80 سال کے بچوں کو اس دنیا میں نہر کیا گیا.
अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन। बारगाह परवरदिगार आलम में इस मुबारक और मुक़द्दस ज़िक्र अज़ादारों के गिरिया उज़ारी के वसीले माह ज़िलहिज के इन मुबारक और मुक़द्दस अय्याम आने वाली तमाम अज़ीम व शान तवारीख़ के वसीले बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ है कि तमाम साहिबान ईमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो बीमार है उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामिल इनायत फरमाए, जो मखरूज़ है उनकी ख़र्ज़ की अदायगी के असबाब हैं, जो रोज़गार की तलाश में है परवरदिगार उन्हें रोज़गार इनायत, जिनके कारोबार में खैर व बरकत अता, जो मुफलिसी और तंगदस्ती में जी रहे हैं परवरदिगार उन्हें खुशहाली और तवंगरी इनायत फरमाए। सारी सरज़मीन पर अली की मोहब्बत के वज़द ज़ुल्म व सितम का सिलसिला चल रहा है परवरदिगार, इस ज़मीन की जिस गोशे जिस खित्ते में तेरे मज़हर के चाहने वाले हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमाए, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमाए, हम सबको नागहानी अमवात और नागहानी हवादिस से महफूज फरमाए, हम सब का ख़ातिमा खैर पर फरमाए। एक मरतबा और आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि एक सूरह फातिहा पढ़ दे। सैयद तुराब हसन रज़वी मरहूम, सैयद इस्माइल अली ख़ान रज़वी मरहूम, तुराब उन्निसा बेगम मरहूमा, सैयदा निखत फ़ातिमा मरहूमा, सैयदा ज़ैनब फ़ातिमा रज़वी और तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात की अरवाह के लिए। खिदमत में आपकी ऐलान है मजलिस आज़ा सैयदुश्शुहदा शहादत हज़रत मुस्लिम इब्न अख़ील 9 ज़िलहिज्जा सुबह 10 बजे अलावा बीबी दबीरपुरा मुक़र्रर है। ज़ाकिर अहले बैत सैयद हैदर अली साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। आपसे शिरकत की गुजारिश की गई है। 9 ज़िलहिज सुबह 10 बजे अलावा बीबी। ताजील हो ज़हूर वली असर में हमें मौला के नासिरों में शुमार फरमा। बुलंद तरीन सलवात बारगाह है। कैसे हैं?